السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، آپ تک آج کے درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی قربانی کا حکم پہنچایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کس پر سنت ہے انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل بتائی جائے گی۔ تو یاد رکھیے کہ قربانی کا حکم یہ ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن اگر دو سبب میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے تو قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اپنے پاس ایک وجہ یہ ہے کہ اگر اپنے پاس کی ملکیت میں کوئی قربانی کا جانور ہو تو اس کی طرف اشارہ کر کے یوں کہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے اور میں اس بکری کی قربانی کروں گا، تو اس وقت اس قربانی کا کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر قربانی کو لازم کر لیتا ہے۔ مثال کی طرف یوں کہتا ہے کہ اللہ کی خاطر مجھ پر قربانی کرنا ضروری ہے، اس صورت پر اس پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں میں سے اگر کوئی شخص اپنے اوپر فلاں عبادت کو ضروری قرار دیتا ہے تو اس پر جو ہے وہ عبادتیں واجب ہو جاتی ہیں، اور جو فرائض میں سے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے واجب ہیں ہی، جیسے کہ نماز کا پڑھنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج بیت اللہ کرنا، اس کے علاوہ بھی دیگر بہت ساری عبادتیں اللہ کی طرف سے فرض قرار دی گئی ہیں، جیسے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ جہاد میں نکلنا، جہاد فرض ہو گیا تو اس وقت جہاد پر نکلنا یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی سنت عبادتیں ہیں، نفل عبادتیں ہیں، اگر وہ ان عبادتوں کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اس وقت جو ہے ان عبادتوں کو کرنا اس کے لیے اس پر واجب ہو جاتا ہے، اور اس کو نذر بھی کہتے ہیں۔ اب سنیے کہ قربانی کرنا کن پر سنت ہے۔ جن اشخاص میں مندرجہ ذیل شرطیں پائی جائیں اس کے لیے قربانی کرنا سنت ہے۔ اب سنیے کہ وہ شرطیں کیا ہیں۔ نمبر 1 شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، چنانچہ غیر مسلمان اس سے باہر ہو گیا، کہ جو مسلمان نہیں ہے اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ جو مسلمان ہوگا اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ اور عاقل ہو، بالغ بھی ہو اور عقل مند بھی ہو، کیونکہ جو بالغ اور عاقل نہیں ہے وہ قربانی کرنے کے مکلف نہیں ہیں، لہذا ان پر قربانی کا کرنا سنت نہیں ہے۔ جو بالغ ہیں، عاقل ہیں، مسلمان ہیں، ان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تیسری شرط ہے کہ قربانی کرنے کی طاقت ہو، یعنی جس کے پاس اپنا اور ان لوگوں کا جن کا خرچہ اس پر واجب ہے، عید اور عید کے جو 3 ایام ہیں ان ایام کی غذا، کھانے پینے کا سامان اور کپڑا اور رہنے کے لیے مکان سے زیادہ مال ہو، تو اس پر جو ہے قربانی کرنا واجب ہے۔ یعنی جس دن قربانی کر رہا ہے اس دن سے لے کر جو ایام تشریق ہیں، جو 3 ایام ہیں، اور مزید عید کے، تو ان ایام کے گھر کے اندر کھانے پینے کا سامان ہو اور کپڑا ہو اور رہنے کے لیے مکان ہو۔ ان سے زائد اگر مال ہے اس کے پاس اور وہ مال سے وہ جانور خرید سکتا ہے، اس کی طاقت ہو، تو پھر جو ہے اس وقت اس پر قربانی کرنا سنت ہے۔ اور ان چیزوں میں سے اگر تمام چیزیں پائی جاتی ہیں، تمام شرطیں پائی جاتی ہیں، تو قربانی کرنا اس کے لیے سنت ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ